الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. کل کی مجلس میں بھی یہی میں نے عرض کیا کہ سورہ یاسین قلب قرآن میں جو اہم آیتیں ہیں یہی دو آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو وہ وعدہ یاد دلا رہا ہے جو عالم زر یا عالم میثاق سے انسان خدا سے عہد کر کے آیا ہے. یہ عہد بہت عظیم ہے کہ پہلا عہد یہ ہے کہ شیطان کی پیروی نہیں کرو گے چونکہ وہ دشمن ہے. دوسرا عہد یہ ہے کہ خدا کی اطاعت و عبادت کرو گے کیونکہ یہی صراط مستقیم ہے. اب عبادت کے بارے میں بہت سی آیات احادیث موجود ہیں چونکہ عبادت غرض تخلیق انسان ہے. انسان اور جن کو صرف اسی لیے خدا نے خلق فرمایا تاکہ یہ خدا کی عبادت کرے، خدا کی معرفت حاصل کرے، اور ہر عبادت خدا کے منظور نظر نہیں ہے. وہی عبادت خدا چاہتا ہے جو اخلاص پر مبنی ہو، چونکہ اخلاص والی عبادت وہ ہے جس میں شیطان شریک نہیں ہوتا. اخلاص والی عبادت وہ ہے کہ جس میں اپنا ذاتی مفاد و مقصد شامل نہیں ہوتا. خالصتا للہ جب عبادت ہو تو وہی عبادت خدا کو مطلوب ہے. اب جب عبادت خدا کو مطلوب ہے تو عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک انفرادی عبادت ہے، ایک اجتماعی عبادت ہے. انفرادی عبادت کا تعلق خود بندے سے ہے کہ وہ خود انجام دے، دوسروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا اپنا فریضہ ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس عبادت کو انجام دے. نماز خود بندہ پڑھے، حج، روزہ، یہ جو عبادات ہیں، خمس و زکوٰۃ، یہ انفرادی عبادات ہے کہ خود بندہ اس کو انجام دے. ایک اجتماعی عبادت ہے، جب تک اجتماع نہیں ہوگا، جمع لوگ نہیں ہوں گے تو عبادت نہیں ہوگی. جماعت اجتماعی عبادت ہے، جمعہ اجتماعی عبادت ہے، عیدین اجتماعی عبادت ہے، جہاد اجتماعی عبادت ہے، حج اجتماعی عبادت ہے. اور اسی طرح یہ عبادتیں چاہے واجب ہو یا مستحب، کچھ انفرادی عبادات ہیں، کچھ اجتماعی عبادات ہیں. اور ان اجتماعی عبادات میں سے ایک اہم عبادت عزاداری امام حسین، ایک اہم عبادت یہ عزاداری ہے.
اب یہ دو عبادتیں ہو گئی، ایک انفرادی ایک اجتماعی۔ کسی نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا ان دونوں عبادتوں میں سے کون سی عبادت افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انفرادی عبادت سے اجتماعی عبادت زیادہ افضل ہے۔ اجتماعی عبادت کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اہمیت بھی زیادہ ہے، فضیلت و ثواب و اجر بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انفرادی عبادت جو بندہ کرتا ہے اس کا صرف اسی سے تعلق ہے، قبول ہوتی ہے تو ثواب ہے، قبول نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہے، باطل ہو تو گناہ ہے، نہ انجام دے تو خدا کی نافرمانی ہے، اس سے خود اسی سے تعلق ہے۔ لیکن اجتماعی عبادت کا فائدہ یہ ہے کہ اجتماعی عبادت میں اگر چند ایک کی عبادت قبول ہو جائے تو خدا سب کی عبادت کو قبول کر لے۔ دعا بھی اجتماعی کی فضیلت ہے۔ تو اب ان اجتماعی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت عزاداری ہے۔ ہم عزاداری کو عبادت سمجھ کے انجام دیتے ہیں، رسم سمجھ کے انجام نہیں دیتے۔ اور جب عبادت کو عبادت سمجھ کے انجام دے، پھر اس عبادت کی دو چیزوں پر عبادت مشتمل ہے، ایک جسم عبادت ہے، ایک روح عبادت ہے۔ جس طرح انسان بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم انسان ہے، ایک روح انسان ہے۔ جسم کا تعلق روح سے اتنا ہی ہے جب تک روح اس دنیا میں ہے، جب تک روح دوسرے سفر پہ منتقل نہیں ہوتی، روح سفر کر کے عالم برزخ تک نہیں جاتی، اس کے لیے جسم کی ضرورت ہے۔ یوں عرض کروں کہ روح کو ترقی اور تکامل کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے ایک سواری کی ضرورت ہے، وہ صرف انسان کا جسم ہے۔ اس سواری پہ وہ سوار ہو کے اپنی منازل کو طے کرتی ہے، اور جب منزل پہ پہنچ جائے پھر اسے سواری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جسم کو روح کی ضرورت ہے، اگر روح نہ ہو تو جسم بے جان ہے، جامد شے ہے۔ روح ہے تو ہر کوئی اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ جس میں روح نکل جائے اس کی اپنی اولاد بھی اس سے ڈرنے لگتی ہے، اس کے دوست اس سے دور بھاگتے ہیں، بلکہ جہاں انسان کو غسل دیا جاتا ہے وہاں پر بھی جانے سے ڈرتا ہے، قبرستان جانے سے ڈرتا ہے، جبکہ جب روح تھی وہ سب کچھ کر سکتا تھا، اس سے تو ہم محبت کرتے ہیں۔ روح نکل جائے تو مجبور ہو جاتا ہے، اس سے انسان ڈرنے لگتا ہے، کہ اس کا مطلب روح ایک عظیم چیز ہے۔ تو بس عبادت کی ایک روح ہے، ایک جسم ہے، ایک جسم عبادت، ایک روح عبادت۔ جب تک روح عبادت نہ ہو، جسم عبادت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی افادیت نہیں ہے۔ نماز کو لے لے کہ ایک جسم نماز ہے، ایک روح نماز ہے۔ جسم نماز رکوع و سجود و قیام و قعود و شرائط نماز کے مطابق جو انسان عبادت کرے یہ جسم نماز ہے۔ روح نماز کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ جسم نماز رکوع و سجود و قیام و قعود ہے، روح نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی روح یہ ہے کہ نمازی کو برائیوں سے بچاتی ہے، یہ روح نماز۔ جسم روزہ اور روح روزہ، جسم روزہ سال میں ایک مہینہ مبتلا کے روزے سے صبح سے لے کے شام تک اپنے آپ کو بچانا، ان سے پرہیز کرنا، یہ جسم روزہ ہے۔ اور روح روزے کے بارے میں اتنی روایات، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ روح روزہ یہ ہے کہ اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک گناہوں سے انسان بچا رہے، یہ روح روزہ ہے۔ اسی طرح حج، ایک جسم حج ایک روح حج ہے۔ جسم حج یہ ہے کہ انسان استطاعت کے بعد حج پہ جائے،
طواف کرے، سعی کرے، صفا و مروہ کے درمیان، عرفات جائے، مزدلفہ جائے، منا جائے، قربانیاں دے. یہ تمام جس میں روزہ ہے، جس میں حج ہے. روح حج کیا ہے؟ روح حج یہ ہے کہ روایات موجود ہیں کہ جب وہ حج کے روح کو اپنا کر حج کو انجام دیتا ہے تو جب وہ عرفات سے باہر قدم رکھتا ہے تو خدا اس کو گناہوں سے اسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی بطن مادر سے دنیا میں آیا. یہ روح ہے حج. بس ہر عبادت جو جس چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی، ایک جسم عبادت، ایک روح عبادت. جب تک روح عبادت نہ ہو جسم عبادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ ایک اہم عبادت یہ عزاداری ہے، کہ عزاداری ایک اہم عبادت ہے. بس اس کا بھی ایک جسم ہے، ایک روح ہے. ایک جسم عزاداری ہے، ایک روح عزاداری ہے. جب تک روح عزاداری نہیں ہوگی ہم عزادار نہیں بن سکیں گے. جب تک روح عزاداری نہیں ہوگی کہ ہم اس منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے جس منزل پہ جناب زہرا اس کو لبیک کہہ کے پکارے. جب تک روح عزاداری نہ ہو اس وقت تک اس منزل پہ نہیں پہنچ سکتا جس منزل پہ عزاداروں کے ساتھ اس نے مولا حسین کی معیت میں جنت میں داخل ہونا ہے. یہ تمام روایات اپنی جگہ پر ہے. تو بس ایک جسم عزاداری، ایک روح عزاداری. جسم عزاداری کیا ہے کہ ہم چند ایک افراد یہاں پہ بیٹھ جائے اور ایک مقرر ذاکر بیان کرے اور اختتام کے بعد تبرک سے ہم آپس میں متفرد ہو جائے، مجلس برخاست ہو جائے. یہ شروع سے لے کر برخاست ہونے تک یہ جسم عزاداری ہے. افراد کی ضرورت ہے، پڑھنے والے کی ضرورت ہے، قائم کرنے کے والے کی ضرورت ہے. عزاداری کے 3 ارکان ہے. ایک بانی ہے، ایک ذاکر ہے یا پڑھنے والا ہے، اور ایک سامعین ہے. یہ تینوں مل جائیں تو عزاداری بن جاتی ہے. تو یہاں ایک چیز اہم شرط لگائی ہے کہ یہ تینوں میں عبادت میں اخلاص کے بغیر عبادت نہیں ہوتی. تو بس 3 ارکان عزاداری کے، ایک بانی، ایک پڑھنے والا واعظ، ایک سامعین، یہ 3 ارکان عزاداری ہے. تو عزاداری اس وقت تک عبادت نہیں بن سکتی جب تک ان تینوں میں اخلاص نہ ہو. برپا کرنے والا اخلاص سے برپا کرے، پڑھنے والا اخلاص سے پڑھے، سننے والا اخلاص سے سنے. یعنی پڑھنے والا قائم کرنے والا خدا کے لیے قائم کرے، پڑھنے والا خدا کے لیے پڑھے، سننے والا خدا کے لیے سنے. تو پھر عزاداری بن جاتی ہے. پھر اس کی ایک روح ہے، ایک جسم ہے. جس میں عزاداری ابھی میراث کے 3 ارکان جب مل جائے تو جس میں عزاداری بن جاتا ہے. روح عزاداری کیا ہے؟ روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ روح عزاداری یہ ہے کہ اس عزاداری میں شامل ہونے سے پہلے، اس عزاداری میں شریک ہونے سے پہلے انسان بے شک گناہگار تھا، لیکن جب عزاداری سے جائے تو ثوابگار بن کے چلا جائے. آتے ہوئے بے نماز تھا، جاتے ہوئے نمازی بن کے جائے. آتے ہوئے انسان سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں کرتا تھا، جاتے ہوئے سچا بن کے جائے. اب ایک جملہ یوں عرض کروں کہ عزاداری اتنی عظیم عزاداری ہے. اس عبادت کی برکت یہ ہے کہ آنے والا پتہ نہیں کن کن گناہوں میں مبتلا اس عزاداری میں آ کے شرکت کرے، لیکن جب اس عزاداری سے اٹھے تو گناہوں کے ساتھ نہ اٹھے، اور بن کے اٹھ جائے. اگر یہ عزاداری ہمیں حر بنا دیتی ہے تو پھر یہ روح عزاداری ہم میں آ گئی. ہم اس منزل پہ پہنچے ہیں. اور یہ عزاداری کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، یہ عزاداری درسگاہ حسینی ہے. مولا حسین کا مدرسہ ہے. اس مدرسے میں جملہ عرض کروں، یہ بھی مدرسہ ہے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے بانی قبلہ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور مولا حسین کے ساتھ فقہائے آل محمد کے سب میں مرحوم کو قرار دے. کیوں انہوں نے ایک ایسا مرکز ہمیں دیا ہے جو دین کا مرکز ہے، جو تبلیغ کا مرکز ہے، جو اہل بیت کا مرکز ہے، جو مدرسے حسینی ہے جو قائم کر کے دنیا سے گئے.
خود نئے مدرسہ قائم ہے، تو جب مدرسے حسینی ہے یہ عزاداری، جب مدرسے حسینی ہے، ہر مدرسے میں، ہر دانشگاہ میں، ہر یونیورسٹی میں، کالج میں جو بھی داخلہ لیتا ہے نا اس کے لیے شرائط ہوتی ہے، اس شرط پر ہو، تعلیم اتنی ہو، عمر اتنی ہو، وہ شرائط مکمل ہو تو داخلہ ملتا ہے۔ دنیا کی جس دانشگاہ میں، جس درسگاہ میں جائے شرائط کے مطابق اس میں داخلہ ملتا ہے، لیکن یہ درسگاہ حسینی جو عزاداری کی صورت میں مولا نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ وہ درسگاہ ہے، اس درسگاہ میں بلا شک ہر ایک کو داخلہ مل جاتا ہے، ہر ایک کو داخلہ مل جاتا ہے، جو بھی داخلہ نہ چاہے، بچوں کو بھی داخلہ ملتا ہے، بڑوں کو بھی داخلہ ملتا ہے، بزرگان کو بھی داخلہ ملتا ہے، جوانوں کو بھی داخلہ ملتا ہے، خواتین کو بھی داخلہ ملتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کچھ سیکھنے کی نیت سے، عزاداری کی روح کو اپنی روح سے متصل کرنے کی نیت سے آ جائے، داخلہ مل جاتا ہے۔ اب جب داخلہ مل جائے تو پھر صحیح طالب علم وہی ہے جو کچھ سیکھ کے نکلے، کچھ حاصل کر کے نکلے، کچھ حاصل کریں۔ اگر کچھ حاصل نہیں ہوتا وہ پھر وہ اس مدرسے کا طالب علم نہیں ہے۔ اگر کچھ نہیں سیکھتا اس طالب علم کا مدرسے کا طالب علم نہیں ہے۔ یا یوں عرض کروں کہ اس مدرسے میں داخلے کے بعد اس میں اگر روحانی انقلاب نہیں آتا وہ طالب علم نہیں بن سکتا۔ روحانی انقلاب یہ کہ روحان کربلا انقلاب کا نام ہے۔ تو بس ایک جملہ اور عرض کروں، اس مدرسے میں بلا شک ہر ایک کو داخلہ مل جاتا ہے، یہاں تک اگر غیر مسلم بھی آ جائے، غیر مسلم بھی آ جائے اس مدرسے میں داخلہ مل جاتا ہے۔ اس مدرسے میں بس آنے کی شرط ہے کہ جو بھی آ جائے مدرسے حسینی کا وہ شاگرد بن جاتا ہے، طالب علم بن جاتا ہے۔ جب طالب علم بن جائے پھر اس میں روحانی تبدیلی آ جاتی ہے، مسلم کو بھی داخلہ، غیر مسلم کو بھی داخلہ۔ اب دیکھیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ صرف مسلمانوں نے ہی مولا حسین کے فضائل بیان نہیں کیے، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں نے فضائل بیان کروائے ہیں۔ ہندو کیا کیا اشعار کہہ رہے ہیں، سکھ کیا کہہ رہے ہیں، عیسائی کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ بات کروں گا عیسائی اتنے مورخین گزرے ہیں جو اہل بیت کے فضائل لکھتے لکھتے ان کی زندگی گزر جاتی ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ ہم شاید کوتاہی کر گئے، لیکن انہوں نے عیسائیوں نے اس قدر اہل بیت کی شان میں کتابیں لکھی۔ حال ہی میں سال پہلے ایک عیسائی مصنف جن کا نام جرداب ہے، باقی شاید اور بھی کچھ نام ہے، اس کے ساتھ انتقال ہوا ہے، لبنان کا رہنے والا تھا، اس نے 4 کتابیں لکھی ہیں، چاروں کی چاروں مولا علی کے فضائل پہ لکھے ہیں، چاروں کے چاروں مولا علی کے فضائل لکھے ہیں، مولا علی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اس نے اجاگر کیا، بلکہ میں عرض کروں گا اس نے حق ادا کیا ہے مولا علی کے فضائل میں۔ عیسائی ہے لیکن اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو جب اہل بیت کے ماننے والے ہوں اور اہل بیت کے فضائل بیان کرے، ممکن ہے کہ ظاہراً اس پر لیبل عیسائیت کا ہو، حقیقت میں وہ علی کا محب بن جاتا ہے، محب بن، یقیناً اس کے دل میں علی کی محبت ہے، اور علی کی محبت دل کے آ جائے یہی تو نجات کا ذریعہ ہے۔ اس نے کتاب کا نام مجھے یاد ہے، اس کتاب کا نام ہے صولۃ العدالۃ الانسانیہ، اردو میں اس کا ترجمہ ملتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ عدالت سب سے بڑی چیز ہے۔ ہم کو مصنف کا نام جرداب اس کا نام ہے، اور ایک اور بھی اس کے ساتھ کچھ لگا ہوا ہے، لیکن اتنا مجھے یاد ہے، کیا نام؟ جورج جرداب اس کا نام۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کتاب کا نام مجھے یاد ہے جس کا نام ہے صولۃ العدالۃ الانسانیہ۔ اللہ اکبر۔ وہ عدالت کی تعریف کرتا ہے، علی کی عدالت پہ پوری کتاب، مولا علی کی عدالت ایک ضخیم کتاب ہے، مولا علی کی عدالت پہ اس نے کتاب لکھی ہے، نام رکھا ہے صولۃ العدالۃ الانسانیہ۔ اگر پوری انسانیت کی کوئی عدالت کا اگر ہم نے نام دینا ہو، اس نام کا نام علی بن ابی طالب ہے۔
قرآن بیان کرے، جن کی تعریف آسمانی کتابوں میں موجود ہو۔ جناب جابر انصاری جب پہنچے رسول خدا کی خدمت میں تو وہاں دیکھا کہ رسول خدا کی خدمت میں مولا حسین ہے، گود میں بٹھائے ہوئے ہیں اور آپ حسین سے پیار کر رہے ہیں۔ تو جب پیار کر رہے تھے تو جابر نے کہا کہ رسول اللہ آپ کو حسین سے اتنا پیار ہے، حسین سے اتنی محبت ہے؟ تو رسول نے کہا جابر مجھے صرف حسین سے ہی محبت نہیں ہے بلکہ مجھے ان سے بھی محبت ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ مسلم ہو غیر مسلم ہو یہ ہو، نہیں، بلا شک فرمایا کہ جو بھی دنیا میں حسین سے محبت کرے مجھے اس سے محبت ہے۔ اب بتائے جس سے رسول محبت کرے اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جابر بیان کر رہا تھا کہ اہل بیت کی کہ فضائل صرف قرآن میں نہیں، آسمانی کتابوں میں اللہ ہر کتاب میں اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتا ہے۔ کہا جبرائیل، کہا جابر تم میرے وہ خوش نصیب صحابی ہو کہ خدا تمہیں اتنی طولانی زندگی عطا کرے گا کہ تم میرے 5ویں جانشین کی زیارت کرو گے، میرے 5ویں جانشین کی زیارت کرو گے۔ کہا کہ یا رسول اللہ ان کا نام کیا ہے؟ فرمایا ان کا نام تو میرے ہم نام ہے لیکن ان کا لقب خدا نے آسمانی کتابوں میں باقر لکھ دیا ہے۔ ان کی تعریف آسمانی کتابوں میں ہے، ان تمام آسمانی کتابوں کو جمع کرے تو قرآن بن جاتا ہے، اور قرآن میں تمام خوش فکر کا ذکر موجود ہے۔ تو ان کے فضائل خدا بیان کرتے ہیں، تو جو بھی ان کے فضائل بیان کرے اس کا مطلب ان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مدرسہ حسینی بہت عظیم مدرسہ ہے۔ یہ مدرسہ ہم نے قائم نہیں کیا، یہ مدرسہ مولا سجاد نے قائم کیا ہے۔ اس مدرسے کے بانی مولا سجاد ہے۔ اب اس مدرسے میں جو بھی آئے بلا شک اس میں داخلہ مل جاتا ہے، لیکن سوچ سمجھ کے آئے، اخلاص کے ساتھ آئے، عبادت انجام دینے کے لیے اس مدرسے میں داخل ہو جائے تو پھر اس کو داخلہ مل جاتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلمین کو بھی اس مدرسے میں داخلہ مل جاتا ہے۔ تاریخی واقعات بہت زیادہ ہے، اتنا عرض کروں 17 افراد بصرے سے چلے مولا کی زیارت کے لیے، کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں، خلاصہ عرض کروں گا۔ جب کربلا پہنچے مولا کے ذریعے میں آستانے میں داخل ہونا چاہا، ان میں سے ایک عیسائی تھا یا یہودی تھا، اور غیر جو مسلم ہے نا ان کا داخلہ مساجد میں بند ہے، قرآن میں ہے کہ اس عام کے بعد ان کو مسجد میں داخلہ منع کر دے۔ اور مولا حسین کا روزہ بھی وہ عظیم روزہ ہے جس کو خدا نے مسجد کے حکم میں رکھ دیا۔ جو مسجد کے احکامات ہیں وہ مولا حسین کے روزے کے احکامات ہیں۔ یہی وجہ ہے مسافر کی نمازیں ہر جگہ قصر ہے، 4 جگہوں پہ قصر نہیں ہے، ایک مسجد نبوی، ایک مسجد الحرام، ایک مسجد کوفہ، ایک مولا حسین کی زری، مولا حسین کا آستانہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قصر وہاں نہیں ہوتی جہاں انسان اپنے وطن میں ہو، تو پر روحانی طور پر خدا نے ان 4 مقامات کو ہر مسلمان کا وطن قرار دیا۔ روزے رسول بھی مسجد نبوی بھی وطن کے حکم میں ہے، نماز پوری پڑھنا لگ جاتا ہے، مسجد الحرام بھی ہے، اور اسی طرح مسجد کوفہ بھی ہے، مولا حسین کا روزہ بھی ہے۔ بلکہ میں عرض کروں گا مولا حسین کا روزہ وہ عظیم روزہ ہے، وہ عظیم مقام ہے کہ جناب علامہ مجلسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عرفہ کے دن اگر کوئی کربلا میں جائے مولا حسین کی زیارت کرے تو عرفہ کے دن کی زیارت کا ثواب 70 حج سے زیادہ خدا عطا کرتا ہے۔ عرفہ کے دن کی زیارت کا ثواب۔ کسی نے سوال کیا جناب علامہ مجلسی سے کہ آپ نے یہ روایت یہ حدیث لکھ دی کتاب میں، کیسے آپ نے لکھ دی، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے تم نے ایک عظیم سوال کیا ہے، ایک عظیم سوال کیا ہے۔ وہ سوال بہت عظیم ہے۔
اب میں نے کہا کہ حدیث میں نے معصومین سے روایت کی، کتاب میں لکھی کہ حج کا اور عرفہ کے دن مولا کی زیارت 70 حج سے بھی زیادہ ثواب، ہاں مستحب کی بات کر، ثواب زیادہ. اس لیے اب آج اس کی وجہ اور اس کا سبب بیان کر رہا ہوں. وہ سبب یہ ہے کہ اگر ہم مکے میں آتے ہیں نا تو مکے میں خانہ کعبہ ہے، مکے میں زمزم ہے، مکے میں صفا و مروہ ہے، مکے میں مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے. یہ تمام ارکان حج مکے میں ہے اور کربلا میں مالک مکہ ہے. مالک مکہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مالک کو ہی اپنے گھر کا درد ہوتا ہے، مالک کو ہی اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے. غیروں کو کسی کے گھر کی فکر نہیں ہوتی، جل جائے، گر جائے، لٹ جائے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن مالک اپنے گھر کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے حج کو عمرے نے اسی لیے تو بدل دیا تھا تاکہ کعبے کی حرمت برقرار رہے، کعبے کی حرمت برقرار رہے. وہاں پہ عبداللہ ابن عمیر نے کہا کہ آپ یہاں پہ رک جائیں. ابن زبیر نے کہا، عبداللہ ابن زبیر کہا کہ آپ یہاں رک جائیں، آپ نہ جائیں، آپ کے لیے میں امان نامہ لکھواؤں گا. کہا میں کہ نہیں، مجھے امان نہیں چاہیے کسی کی. کیوں؟ اس لیے کہ میں دنیا کی امان کو مانتا ہی نہیں، میں تو خدا کی امان میں جا رہا ہوں. سب سے امان عظیم خدا کی امان، خدا کی بنا. لیکن جب اس نے اصرار کیا تو آپ نے کہا مجھے تمہارے امان نامے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابن زبیر میری بات کان کھول کے سن لو. اگر کعبے کی حرمت کو بچانے کا موقع آ جائے، کعبے کی عظمت کو محفوظ کرنے کا وقت آ جائے تو کعبے کو اپنے لیے ڈال نہ بنانا بلکہ خود کو کعبے کے لیے ڈال بنا دینا. امام نے اپنے آپ کو کعبے کے لیے ڈال بنا دیا، کعبے کی حرمت کو بچایا اور آپ چلے گئے عراق کی طرف. آپ اس کے فرمایا کہ میں جتنا کعبے سے دور قتل ہو جاؤں اتنا میں اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں. یہ ہے تو آپ کا مقام کربلا کا کوئی عظیم، کوئی معمولی جگہ نہیں ہے جس کی تربت خاک شفا بن جائے. اللہ، جس کا زوار، اور میں نے یہ روایت میں پڑھائی بھی عرض کرتا چلوں کہ فرشتوں میں سے فطرس نامی فرشتہ، واقعہ سنتے رہتے ہیں لیکن اتنا بنا کرنا کہ جب مولا کی ولادت کے صدقے میں فطرس کو شفا بھی مل گئی، کھویا ہوا مقام بھی مل گیا. تو کہا خداوند اب میری ذمہ داری، میری ڈیوٹی اور میری عبادت. کہا کہ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے آج کے بعد در حسین پہ جا کے حسین کی خدمت کیا کرو، در حسین پہ ڈیوٹی دو. اور مولا کی شہادت کے بعد روایت میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مولا کی شہادت پر فردوس نے کہا خداوندہ اب میری کیا ذمہ داری ہے؟ کہا فردوس اب اپنے ساتھ جو 70,000 فرشتے ہیں نا ان کو لے کر قبر حسین پہ ڈیوٹی دو، قبر حسین پہ میری عبادت کرو، قبر حسین پہ تسبیح و تقدیس کرتے رہو. اور جب تم تسبیح و تقدیس و عبادت قبر حسین پہ 70,000 فرشتوں کی معیت میں تم ادا کرتے رہو گے، تمہاری اور تمہارے ساتھ جو فرشتے ہیں نا ان کی عبادتوں کا اجر میں مولا حسین کے زواروں کو عطا کرو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات. بس مدرسے یہ آزاداری مدرسے حسینی ہے. مولا نے جو مدرسہ قائم کی، اس مدرسے میں جو بھی داخلہ لے جب داخلہ مل جائے صرف داخلہ ہی نہیں ملتا، اس کو گناہوں سے نجات بھی مل جاتی ہے، مغفرت بھی مل جاتی ہے، جہنم کی آگ سے آزادی بھی مل جاتی ہے. اب وہ چلے زوار پہنچے کرے حسین پر. کہا تم عیسائی، تم یہودی ہو، تم حسین کے روزے پہ نہیں جا سکتے. اس کو روکا گیا. باقی زوار چلے گئے. وہ دروازے پہ بیٹھے بیٹھے تھک ہار کے سو گیا. عالم خواب میں مولا حسین کو دیکھا. یہودی ہے لیکن عالم خواب میں مولا حسین کو دیکھا.
علی اکبر آپ کے ساتھ ساتھ ہے. بیٹا اکبر کتنے زوار بصرے سے آئے ہیں؟ بابا 16 زوار آئے ہیں. بیٹا پھر سے دیکھو 3 مرتبہ بابا 16 زوار ہے. تو جب 16 پہ اشارہ کیا امام فرماتے بیٹا وہ ایک یہودی بھی تو آیا ہے. وہ ایک یہودی بھی تو آیا ہے. مولا وہ یہودی ہے. یہودی مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ دروازے سے اندر داخل نہیں ہو سکتا. امام فرماتے بیٹا یہودی ہی صحیح لیکن وہ خلوص سے دل سے میرے دروازے پہ آ گیا ہے. اور جب میرے دروازے پہ آئے ہم تو دشمنوں کو بھی محروم نہیں کرتے. اب وہ میرے دروازے پہ آنے کی وجہ سے اب وہ یہودی نہ رہا میرے ماننے والوں میں شامل ہو گیا ہے. در حسین پہ آیا. اب جب اس نے خواب سے بیدار ہوا فوراً جا کے در روزے رسول پر حسین پہ جا کے جالیاں چومنے لگا. تو کہا کہ تم یہودی ہو تم روزے پہ کیسے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے تم مجھے روک رہے ہیں مولا حسین مجھے بلا رہے ہیں. تو اس مدرسے حسینی میں جو بھی داخلہ لے اس کو درس ملنا چاہیے اور وہ درس سب سے اہم ہے. اب ہر مدرسے میں جملہ کروں گا میں مختصر کروں گا چونکہ آج دیر وقت سے بعد میں پہنچا داخل ہو گئی رس کی وجہ سے. کل سے انشاءاللہ کچھ کریں گے ٹائم پہ آپ پہنچ جائیں. تو ہر مدرسے میں ہر کالج میں ہر سکول میں ہر یونیورسٹی میں نصاب ہوتا ہے سلیبس ہوتا ہے. بس اسی میں مکمل کروں گا. سلیبس ضروری ہے. جب تک سلیبس اس مدرسے میں دیکھیں ان کا سلیبس دیکھیں گے پتہ چلے گا کون کون سی کتابیں ہیں کیا کیا کتابیں یہاں پہ موجود ہیں جو پڑھانی ضروری ہے. اس کے بغیر عالم نہیں بنتا. اس کے بغیر دین کی معرفت حاصل نہیں ہوتی. ان کتابوں میں سے ہر مضمون کے بغیر عربی سمجھنا. ہم تو کہتے ہیں کہ مجھے عربی آتی ہے مجھے قرآن آتا ہے مجھے حدیث آتی ہے لیکن اس بات پہ ہم غور نہیں کرتے. قرآن بھی عربی میں ہے اور احادیث بھی عربی میں ہے. اس کو آپ مسلم سمجھتے ہیں. قرآن بھی عربی میں ہے احادیث بھی عربی میں ہے. اور عربی سمجھنے کے لیے جب تک علوم عربی میں مہارت حاصل نہ کر سکے وہ عربی سمجھ نہیں سکتا. اور جب تک عربی نہ سمجھ سکے نہ احادیث سمجھ سکتا انسان نہ قرآن سمجھ سکتا ہے. اور جب تک قرآن و احادیث سمجھ نہ سکے اس کی سمجھ میں دین بھی نہیں آئے گا. اس کی سمجھ میں قرآن بھی نہیں آئے گا اہل بیت بھی نہیں آئیں گے. تو اب ہر کوئی کہنا کہ یہ علامہ ہے وہ علامہ ہے وہ علم میں سب سے آگے نہیں. یہ دیکھو کہ اس کو قرآن آتا ہے تفسیر آتی ہے عربی کے قواعد سے وہ آگاہ ہے. اگر عربی کے قواعد سے آگاہ ہے عربی آتی ہے تو وہ عربی قرآن و حدیث کے ذریعے سے وہ عالم بن جاتا ہے. وہ صرف عالم نہیں بنتا بلکہ عالم محمد کے فقہا میں شامل ہو جاتا ہے. اور ہم عالم کے ہر کسی کو عالم نہیں مانتے. عالم اس کو مانتے ہیں کہ اس کے علم کو دیکھ کر اس کے اخلاق کو دیکھ کر اس کے کردار کو دیکھ کر اس کے رویے کو دیکھ کر یا خلاصہ ہی عرض کروں کہ اس کے علم و کردار و اخلاق کو دیکھ کر آل محمد یاد آ جائے. اس کے کردار سے اس کے گفتار سے اس کے علم سے اس کے عمل سے آل محمد یاد آ جائے وہ عالم ربانی ہوتا ہے. وہ عالم آل محمد کی فقہا میں اس کا شمول ہو جاتا ہے. تو بس عربی جاننا ضروری. اب ہر تمام علوم موجود ہیں ان کی کتابیں موجود ہیں لیکن جب ہم مدرسے حسینی کے نصاب کو دیکھتے ہیں تو مدرسے حسینی میں جو نصاب ہے جو سلیبس ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں یا زیادہ تعداد میں ہمیں کتابیں نہیں ملتی بلکہ مولا حسین نے جو مدرسہ کربلا میں قائم کیا تھا. ایک اور جملہ کا کروں جو مدرسہ مولا حسین نے کربلا میں قائم کیا ہے نا وہ مدرسہ کربلا تک محدود نہیں. مولا حسین نے اس مختصر جگہ پر ایک ایسا مدرسہ قائم کیا ہے کہ امام کے بعد وہ مدرسہ کربلا تک محدود نہیں رہا بلکہ کل ارض کربلا بن گئی. ہر جگہ وہ مدرسہ ہے. اور پھر عاشور کو جو امام نے انقلاب کے لیے برپا کیا ہے نا وہ چند گھنٹے تھے عاشور کا دن. صبح سے لے کر عصر تک عاشور کے کام مکمل ہو جاتے ہیں لیکن مولا حسین نے عاشور کو چند گھنٹوں پہ منحصر نہیں رکھا چند گھنٹوں میں مقید نہیں رکھا بلکہ عاشور کو کل یوم عاشورا بنا دیا. حسین نے اپنے مدرسے کو ہر گھر میں قائم کیا
ہر مسجد میں قائم کیا، ہر بازار میں قائم کیا، ہر محلے میں قائم کیا، ہر جگہ قائم کیا، جہاں بھی حق و باطل آمنے سامنے ہو وہاں مدرسے حسینی قائم ہے۔ اب اس مدرسے میں حق کی طرف جائے تو حسینی بن جائے، باطل کی طرف جائے تو یزیدی بن جائے۔ حسین نے مدرسہ اس لیے عام کیا ہے، مولا حسین نے کربلا کو اسی لیے جو قائم کیا تھا تاکہ یہ درس قیامت تک باقی رہے، یہ درس انقلاب امام زمانہ تک قائم و دائم رہے۔ اس کے لیے آپ نے ہر جگہ کربلا قائم کیا، ہر زمانے کو ہر دن کو عاشورہ قرار دیا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ کربلا اور عاشورہ اس وقت مکمل ہوں گے جب امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا۔ پھر کربلا بھی مکمل ہو جائے گی، عاشورہ بھی مکمل ہو جائے گا، اور اس کے لیے امام نے مدرسہ قائم کیا۔ اور اس مدرسے کا جو سلیبس ہے وہ اتنی جتنی یا ہماری مدرسوں میں ہے یا ہماری دستکاروں گاہوں میں ہے، ہم تو اتنی کتابیں بچوں میں لا ڈالتے ہیں کہ بچے اٹھا نہیں سکتے، اتنے سلیبس اتنی کتابیں ہیں۔ لیکن مولا حسین نے اپنے مدرسے کے لیے جو سلیبس عطا کیا ہے وہ قرآن مجید عطا کیا ہے، قرآن مجید کو سلیبس بنایا ہے۔ یہ مدرسہ ہے، یہ سلیبس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے قرآن کو اپنے مدرسے کا سلیبس قرار دیا ہے، اور آپ نے اہل بیت کو اس سلیبس کے پڑھانے والے بنا لیے ہیں۔ اب یوں میں عرض کر سکتا ہوں کہ مولا حسین نے جو مدرسہ قائم کیا ہے اس مدرسے کے سلیبس کا نام قرآن مبین ہے، اور استاد کا نام امام مبین ہے۔ تو یہ مدرسہ حسین نے آگے چلایا، اس مدرسے کو کربلا میں قائم کیا 100 ہجری میں۔ اس مدرسے میں مردوں کے لیے مولا سجاد کو استاد بنایا، خواتین کے لیے جناب زینب کو استاد بنایا۔ اسی وجہ سے مولا امام کیا فرماتا مولا سجاد، انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ وہ عالمہ ہے جس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ کون پڑھا سکتا ہے اس مخدومہ کو جس کی زندگی علم کے دروازے گزری ہو؟ بلکہ آپ نے ایک آیت کی تفسیر اپنے بابا سے پوچھا کر کوفے میں، تو مولا نے تفسیر بتاتے بتاتے آئندہ حالات کے بارے میں کچھ بتانا شروع کیا۔ جب بتانا شروع کیا نا، جناب زینب نے وہاں پر روک کے کہا، بابا میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں اور اپنی مادر گرامی کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ جن حالات کے لیے مجھے آمادہ کرنا چاہتے ہیں نا، میری ماں نے مجھے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے، میری ماں نے مجھے ثانیہ زہرا بنا کے رکھا ہے، کردار کے لحاظ سے، رفتار کے لحاظ سے۔ اسی وجہ سے کہا تھا حسین اپنے نانا سے وعدہ کرو، اگر تمہاری شہادت سے دین نہ بچے تو زینب اپنی چادر سے دین کو بچا لے۔ زینب نے دین کو بچانے کا ارادہ کیا، اور معلمہ بن کر آگے درس دیتے ہوئے مقتل سے گزر کر کوفے کی طرف اہل بیت گئے، اور جب کوفے میں اہل بیت پہنچے تو شاید جناب زینب کو بابا کا زمانہ یاد آیا ہوگا۔ یہ وہی کوفہ ہے جہاں میں شہزادی بن کر رہا کرتی تھی، جہاں عورتیں بھی بابا سے اجازت لے کے مجھ سے میرے پاس قرآن کی تعلیم لینے آتی تھی۔ آج اسی شہر میں زینب بے مقدہ وہ چادر آئی ہے، بے مقدہ وہ چادر آئی ہے، اور زینب کو وہ بابا کی وہ پیشن گوئی بھی یاد آئی ہوگی نا، کہ ایک دن بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، زینب کے سر سے چادر ہٹ گئی۔ مولا اپنی بیٹی کے سر کو دیکھتے بھی تھے، روتے بھی تھے۔ بابا رو کیوں رہے ہو؟ کہا بیٹی میرے رونے کا سبب اور ہے۔ جب اصرار کیا اس وقت کہا بیٹی میں اس لیے رو رہا ہوں، آج تمہارے سر سے چادر اتری ہے نا، تم اپنے گھر میں ہو، اپنے بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی ہو، ایک دن تم کوفے کے بازار میں ہوگی، شام کے دربار میں ہوگی، تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی۔ تو زینب کہتی ہے میں نے اپنے دل میں کہا تھا میرے بھائی عباس جیسے بھائی ہوتے ہوئے
حسین جیسے بھائی ہوتے ہوئے کس کی مجال زینب کی چادر پہ ہاتھ ڈالے. لیکن جب زینب پہنچی نا کوفے میں بابا کی پیشن گوئی بھی یاد آئی اور بابا کا زمانہ بھی یاد آیا. فضا سے کہتے فضا شمر سے کہو میں علی کی بیٹی ہوں, میں زہرا کی بیٹی ہوں, میں چادر کے بغیر دربار میں نہیں جاؤں گی. لیکن شمر کیا کہتا ہے فضا اپنی آقازادی سے کہو ہم تمہیں شہزادی بنا کے نہیں لائے بلکہ ہم اسیر کر کے لائے ہیں. جیسے ہم چاہیں گے ویسے ہم دربار میں داخل کریں گے. زینب نے انکار کر دیا. لیکن ایک وقت آیا جناب زینب کی نگاہ سب سے بلند نیزے پہ پڑی جس پہ بھائی حسین کا سر چڑھا ہوا تھا. زینب نے کیا دیکھا؟ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. زینب سے رہا نہ گیا. قریب جا کے کہتے بھیا کیا میری بے بسی پہ آنسو بہا رہے ہو؟ کیا میری حالت دیکھ کے رو رہے ہو؟ پوری دستر سے آواز آتی زینب نہیں, میری زحمتیں رائگان ہو رہی ہے, میرا مشن مکمل نہیں ہو رہا. اگر میرے مشن کو مکمل کرنا ہے تو اسی عالم میں دربار میں جانا ہوگا. زینب کہتی ہے فضا شمر سے کہو زینب دربار میں جانے کے لیے تیار. جب اہل بیت کو گزارا دربار سے بازار سے گزار کے دربار جب لے کے جا رہے تھے نا, روایت میں ہے کوفہ میں لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے, تماشائی بنے ہوئے تھے. کوئی پتھر مار رہا تھا, کوئی باغی کے اہل بیت کہہ رہے تھے, کوئی کچھ کہہ رہا تھا. لیکن جب ایک نیچی چھت سے گزرنے لگے نا وہاں چند عورتیں تھیں. ان میں سے ایک عورت نے کہا بی بی جو تیری گود میں جو بچی ہے نا لگتا ہے یتیم ہو گئی ہے, اور میں نے رسول سے سنا ہے یتیموں کی دعا خدا جلدی قبول کر لیتا ہے. یہ بچی میرے لیے 3 دعائیں کرے میں تمہیں کھجوریں دوں گی. زینب فرماتے ہمیں کھجوروں کی ضرورت نہیں, تم کہو کون سی دعا منگوانی ہے. پہلی دعا یہ مانگو کہ میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے وہ صحیح و سالم واپس آ جائے. اور دوسری دعا یہ کرنا جس طرح یہ بچی یتیم ہوئی ہے نا میری بچیاں یتیم نہ ہو جائے. اور تیسری یہ دعا کرنا کہ مجھے مدینے کی زیارت نصیب ہو جائے. بیوی مدینے میں تیرا کون ہے؟ کہا مدینے میں رسول کا روزہ ہے, میری بیوی زہرا کی قبر ہے, مولا حسین کی زیارت ہوگی, اور سب سے بڑھ کر میری آقا زادی زینب کی زیارت ہوگی. جب کہا نا آقا زادی زینب کی زیارت ہوگی جناب زینب نے سر جھکا کے کہا بی بی اگر اسی بازار میں تمہیں زینب کی زیارت ہو جائے. وہ عورت جلال میں آتی ہے بی بی خبردار ان نامحرموں کے بازار میں میری بیوی کا نام بھی نہ لینا. جناب زینب نے پردے ہٹا دیے, بال ہٹا دیے. ام حبیبہ اپنی آقا زادی زینب کو نہیں پہچانتی, میں تیری آقا زادی زینب ہوں. ام حبیبہ سر پیٹنے لگی. آقا زادی مولا حسین کہاں گئے, مولا عباس کہاں گئے؟ بی بی سب کربلا میں شہید ہو گئے, ہم اسیر ہو کے آ گئے ہیں. اگر حسین کی زیارت کرنی ہے نا جو سب سے بلند نیزہ ہے اسی پہ میرے بھائی کا سر ہے. اگر عباس کو دیکھنا ہے تو گولی کے گھوڑے کی گردن میں جو سر لٹک رہا